الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور باعث زینت ہے۔ لباس کے لیے دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ستر کو ڈھانپنے والا، اپنی اوٹ میں کر لینے والا ہے، اور دوسری بات بیان فرمائی ہے واریشا، اور یہ باعث زینت بھی ہے۔ یواری سوآتکم، یہاں پر لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے یواری، اوٹ میں کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا یہ پردہ ہے یا دیوار ہے، اس پردے یا دیوار کے پیچھے کیا ہے کچھ محسوس نہیں ہوتا، نہ کوئی چیز اس کے پیچھے سے نظر آتی ہے، نہ ہی اس کے پیچھے والی چیز کے خد و خال وہ نمایاں ہوتے محسوس ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں اوٹ۔ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یواری۔ تو اللہ نے لباس کے بارے میں کہا ہے یواری سوآتکم، وہ تمہارے ستر کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی کپڑا یا کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز پر کس کر ٹائٹ کر کے باندھ دیں، جس کو آپ کہتے ہیں کور چڑھانا۔ یہ کور کا لفظ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے، یکور اللیل، کور چڑھاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں نیچے والی چیز جس کے اوپر وہ کوئی کپڑا یا کاغذ کچھ بھی کور کے طور پر ہم نے لگایا ہے، اس کی نیچے والی چیز یا تو نظر آتی ہے، اگر نظر نہیں آتی کور ذرا موٹا ہو تو اس کے خد و خال ضرور نمایاں ہوتے ہیں، اس کی اونچ نیچ معلوم ہوتی ہے۔ مثلا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں طلباء، وہ اپنی کتابوں کاپیوں کی جلد کے اوپر کور چڑھاتے ہیں تو اس کی ایک ایک چیز واضح محسوس ہوتی ہے، اس کی شیپ نظر آتی ہے، یہ ہے کور۔ لباس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ بولا ہے اوٹ کا، یواری سوآتکم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس اس چیز کا نام ہے جو انسان کے بدن کو ایسے ڈھانپ لے کہ انسانی بدن کے خد و خال نمایاں نہ ہو۔ اگر جسم کے ابھار اور اونچ نیچ، جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ لباس کے اندر سے نظر آئے، یا لباس جسم کے ساتھ اس طرح چپکا ہوا ہو کہ وہ ابھار جسم کے اور جسم کی اونچ نیچ اور اس کے خد و خال محسوس ہوتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی کے قرآن مجید کی اس تعریف کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں لباس کی ہے، یہ لباس ہے ہی نہیں، اللہ اسے لباس نہیں مانتا۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی من اہل النار، میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں، لم ارہما، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک گروہ فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی، بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، یضربون بہ الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہوں گے لیکن لباس پہننے کے باوجود عاریات، وہ ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی ان کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا یا اتنا باریک جس سے جسم جھلکتا ہو، یا مختصر لباس
جو جسم کو پوری طرح سے ڈھانپے نہ، کاسیات لباس پہننے والیاں ہیں لیکن عاریات ننگی ہیں۔ فرمایا مائلات ممیلات، ایسا لباس پہننے والیاں خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ساتر لباس جس سے جسم اچھی طرح چھپ جائے، ڈھک جائے، اس سے صنف مخالف کی جو صنفی کشش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب جسم کے اعضاء اور خد و خال نمایاں ہوتے نظر آئیں گے، اونچ نیچ ساری محسوس ہوگی، تو پھر وہ صنف مخالف کے لیے کشش کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا لباس پہننے والیاں مائلات خود مردوں پہ مرتی ہیں، ممیلات اور مردوں کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتی ہیں، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا لباس پہنتی ہیں۔ یعنی شریف زادیوں کا یہ لباس نہیں جو جسم کے ساتھ چپک جائے یا ان کی چھاتیوں اور سرینوں کی نمائش کرے، یہ ابھار واضح محسوس ہو، یہ شریف عورتوں کا لباس ہے۔ فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی اتنی دور سے آتی ہے۔ مطلب کہ ایسا لباس پہننے والیاں جنت تو جانا درکنار، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے، یواری سوآتکم، لباس ہم نے نازل کیا ہے، وہ ہے کیا؟ جو تمہارے ستر کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ آج کل نوجوان مرد، ان کی بھی یہی کیفیت اور حالت ہے۔ لباس ایسا پہنیں گے سکن ٹائٹ، سینہ جکڑا ہوا، چھاتیاں نمایاں ہوتی ہیں، ایسی شرٹیں پہننے کے شوقین، اور پھر نیچے سے ٹراؤزر یا پینٹ پہنی ہوئی ہے اور شارٹ شرٹ اونچی، اور پھر جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رکوع کے لیے جھکتے ہیں یا سجدے کے لیے جھکتے ہیں، تو ان کے پردے کے جو اعضاء ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی بازار میں چلتے پھرتے بھی پیچھے سے ان کی حرکت واضح نظر آتی ہے۔ یہ واضح بے حیائی ہے، لیکن جس طرح وہ بندہ جو بدبودار علاقے میں رہنے کا عادی ہو جائے تو اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی بے حیا لباس پہن پہن کے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کسی کو اس میں بے حیائی محسوس نہیں ہوتی۔ جس میں انسانی سطر، انسان کا جسم چھپے نہ، وہ لباس نہیں ہے، شریعت اس کو لباس نہیں مانتی۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے یواری سوآتکم، یہ کام کرے گا تو لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی صحیح مسلم میں ہے کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کاموں سے منع کیا، ان میں سے ایک کام یہ تھا وَأَن تُصَلِّيَ فِي سَرَابِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ، شلوار پہنی ہوئی ہے تو نے اور اوپر کوئی چادر یا قمیض لمبا یا بڑا کپڑا نہیں ہے تو اس حال میں نماز نہ پڑھ۔ شلوار جتنی بھی تنگ ہو، آج کل دردی شلوار میں بھی ڈنڈی مارنے لگ گئے ہیں، وہ گھیرے تنگ کر دیتے ہیں شلوار کے، لیکن پھر بھی بہرحال وہ ٹراؤزر یا پینٹ سے کھلی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ شلوار کے اوپر اگر ردا نہیں ہے، بڑا کپڑا نہیں ہے، تو اس حال میں نماز نہ پڑھ۔ کیوں کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے خاص کر سجدے میں جھکے گا تو اس کی پردے کی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو قمیض ہو لمبا، کسی نے ٹراؤزر پہننا ہے پہنے، لیکن شرٹ ہو جو کم از کم اس کے گھٹنوں تک آئے تاکہ وہ جب جھکے تو اس کا ستر چھپا رہے، وہ واضح نہ ہو، ننگا نہ ہو۔ حیا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، اور فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی کلام میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب
تجھ میں حیا باقی نہ رہے پھر جو مرضی کر. یعنی حیا ہی بندے کو روکتی ہے بہت سے کاموں سے. تو باحیا لباس جو ساتر ہو، بندے کے جسم کو چھپانے والا، مرد ہوں، عورتیں، بچے ہوں یا جوان. کئی لوگوں نے وہ آج کل قمیض پہننا شروع کیے ہوئے ہیں، مرد حضرات نے. وہ قمیض بھی بس فٹنگ والے ہیں، جکڑے ہوئے، آگے سے پیٹ جکڑا ہوا اور پیچھے سے ان کی سرینے ہپس وہ جکڑے ہوئے. عجیب بے حیائی والا ماحول ہے، اور محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ وہ حیثی ختم ہو گئی ہے. شریعت نے جس چیز کو لباس قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ جو آپ کھلا ہو لباس، کشادہ وسیع، مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا، جس میں بندے کا جسم جھلکتا نظر نہ آئے، جس میں بندے کا جسم جکڑا ہوا نہ ہو، اتنا باریک لباس نہ ہو کہ حاجی صاحب اگر شلوار پہن کر اور بیٹھک کے دروازے میں کھڑے ہوں تو بیٹھک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کا سارا کچھ نظر آ رہا ہو. اتنا باریک لباس نہیں ہونا چاہیے. اور اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں خد و خال وہ نمایاں ہوتے نظر آئیں. یہ چیز صرف کپڑے ضائع کرنے والی ہے، لباس بنانے والی نہیں. لباس تب ہوگا جب وہ آپ کے جسم کو اپنی اوٹ میں کر کے مکمل طور پہ چھپا لے گا. آگے عید آ رہی ہے، لوگوں نے لباس خریدنے ہیں، بنانے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا لباس شریعت کے تقاضے پورے کرنے والا ہو. فیشن پورا ہو چاہے نہ ہو، لیکن شرعی تقاضے پورے کرنے والا ہو. فیشن کی دوڑ میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو آپ کو لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ پینڈو ہے، اور تو کچھ نہیں کہیں گے نا. لیکن اگر شریعت کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحھا، نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت کی بو پائیں گے. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.